اس سب پہ بات کرنے کے لیے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کا. سر اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ قرارداد منظور ہونی چاہیے سیز فائر کے حوالے سے. اب قرارداد بھی منظور ہو گئی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اسرائیلی بربریت کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، ان کی ہٹ دھرمی برقرار ہے. اب بھی اگر اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی نہیں ہوتی تو سر قرارداد کی منظوری کے بعد کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے اسرائیل کے خلاف؟ دیکھیں یہ بدقسمتی ہے کہ 120 کنٹریز نے فیور میں ووٹ کیا ہے، اور دیکھیں اس میں 14 کنٹریز ایسی جنہوں نے اپوز کیا ہے اور 45 نے اس میں ووٹنگ میں حصہ بھی نہیں لیا. تو میجارٹی ہے یونانی مسئلہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ سیز فائر ہونے چاہیے، ہیومینٹیرین کوریڈور بننا چاہیے. بدقسمتی سے ان کی سننا کسی نے نہیں ہے، کیونکہ جو میٹر کرتی ہے وہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ہے. وہاں پہ تو آپ کو پتا ہے کہ ویٹو کا گیم ایک تھی، کوئی فیور میں کر رہا تھا، کوئی اپوزیشن میں کر رہا تھا، جس کی وجہ سے مقاصد حاصل نہیں ہو سکے ہیں. اور اوپر سے سیکرٹری جنرل نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ ہمیں ان حالات کو ایک ویکیوم میں نہیں دیکھنا چاہیے. اس پہ اسرائیل کی ہم نے دیکھا ریئیکشن آیا، انہوں نے کہا کہ یہ سیکرٹری جنرل ریزائن کریں. بالکل ایسے بیان بھی واپس لینا پڑا انہیں. ہاں جی، اب وہ بیان واپس لینا پڑا. آج کل کے حالات میں انٹرنیشنل ریلیشنز میں نیشنل انٹرسٹ آف اے کنٹری از فور موسٹ امپورٹنٹ. تو یہاں پہ جو کنٹریز میٹر کرتی ہیں، جب تک ان کی مرضی نہیں ہوگی یہ چیزیں اس طرح ہونا نہیں ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز ہمارے لیے یہ ہے کہ مسلم امہ ہے، جو OIC والے ہیں، اس پہ وہ ایک اسٹرانگ اسٹینڈ لے سکتے ہیں. دے کین تھریٹن دی انٹرنیشنل کمیونٹی. اگر یہ وار نہیں رکتی ہے، سیز فائر نہیں ہوتا ہے، تو وی ول، جنہوں نے ریکگنائز کیا ہے اسرائیل کو 8 کنٹریز ہے، وہ کہیں کہ ہم ڈپلومیٹک ریلیشن توڑ دیتے ہیں اور ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، معاشی بائیکاٹ کرتے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم کہیں کہ ہم جو آئل کے پرائسز ہے اس کو ریز کرتے ہیں. تو ایز اے ویپن ابھی یہ چیزیں یوز کرنی ہوں گی، کیونکہ دیکھیں کہ ویسٹ نے ان کو ایک قسم کی دھمکی دی ہے کہ گو اہیڈ، وہ سیز فائر کی بات نہیں کر رہے ہیں. امریکہ بات کر رہا ہے ہیومینٹیرین پاز کی، مطلب تھوڑا وقفہ ہو پھر آپ بمباری کریں تو خیر ہے. لیکن باقی دنیا جو ہے، ہمارے امریکہ کی مکمل طور پہ پشت پناہی حاصل ہے، اور المیہ تو یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو نمبرز بتائے جا رہے ہیں شہادتوں کے، اتنے ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے. برطانیہ نے بھی اگری کیا ہے. اب سر صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ فضائی حملوں کے ساتھ ساتھ اب زمینی حملے بھی شروع ہو گئے ہیں، اور اسرائیلی جو ہیں وہ غزہ میں داخل ہو گئے ہیں. وہاں پہ انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی ہے. بربریت تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی. سر یہ تو سراسر نسل کشی ہے. جی ہاں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ ایتھنک جینوسائیڈ کا یہ بالکل کنسپٹ ہے، اور اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ نردرن غزہ کو انہوں نے کہا تھا ویکیٹ کرے. 1.1 ملین لوگوں کو کہا تھا کہ آپ ساؤتھ کی طرف موو کرے ٹوارڈز خان یونس، جبکہ وہاں پہ بھی بمبنگ ہو رہی ہے. نہ تو اس لیے خالی کروا رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہمارا بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. غزہ کی صورتحال پہ بات کر رہے تھے، اور ہم یہ بھی بات کر رہے تھے کہ جب اسرائیل کی جانب سے انخلاء کا حکم دیا گیا، اور جب انخلاء کیا گیا ساؤدرن ایریاز کی جانب سے، تو وہاں پہ بھی بمباری کر دی گئی. یعنی جو اسرائیلی بربریت ہے اس کا سلسلہ جاری ہے. جو ظلم کیا جا رہا ہے فلسطینی بھائیوں بہنوں اور اسپیشلی بچوں پہ، وہ ایسے مناظر ہیں جو کہ دیکھے نہیں جا رہے. اور اس سے